آج لوگ کہتے ہیں جناب کسی نے کہو نا کہ آؤ جی حضرت نماز پڑھو، آؤ جی روزہ رکھو، آؤ جی حج زکوٰۃ کو نفلی صدقہ و خیرات کرو، جھوٹ چھڑ دیو، غیبت چھڑ دیو، چغلی چھڑ دیو۔ اگو کہتے ہیں جناب مولوی صاحب جاؤ، جب قبر میں جائے گی تو پھر دیکھے جائے گی، جب قبر میں جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ میں نے کہا حضرت تم نے قبر کو اتنا معمولی سمجھ لیا ہے، تمہارے نزدیک قبر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب سنو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو کئی مرتبہ، تقریباً 6 مرتبہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے جنت کی بشارت ملی، یعنی جی جنت خریدی ہے عثمان غنی نے۔ کئی مرتبہ اشرفیاں لے کے آئے، میرے آقا نے فرمایا عثمان تو اشرفیاں لے کر آیا ہے، اب تیرا مقام یہ ہے کہ تو نے جنت کو خرید لیا۔ کئی مرتبہ جنت کو خریدیا عثمان غنی نے، لیکن اپنا حال پتہ کی ہے، جدو بھی قبر تے جاندے سن نا جی، کسی دے قبر تے جا کے قبر نو ویکھ کے رو پیندے سن، اور اس طرح روندے سن کہ آپ دے غلام فرماتے ہیں آپ دی مبارک داڑھی آپ دے آنسواں نال بھیگ جایا کردی سی۔ تے آپ دے غلام نے ایک مرتبہ عرض کر دیتی ہونا کہ حضور عظیم شخصیت ہو، اے بھی دسو جنت دا ذکر ہوندا تسی نہیں روندے، جہنم دا ذکر ہوندا تسی نہیں روندے، اور آگ جو جہنم کی آگ ہے، جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے اور اس کی حرارت زیادہ تیز ہے، اس کی بات ہوتی ہے آپ نہیں روتے، حضور قبر نو ویکھ کے کیوں روندے ہو؟ آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان القبر اول منزلۃ من منازل الاخرہ، فرمایا سنو قبر کو دیکھ کر اس لیے روتا ہوں کہ قبر آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ قبر آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ فرمایا جڑا اتھے کامیاب ہو گیا اگے بھی کامیاب ہے، جڑا اتھے ناکام ہو گیا اگے بھی ناکام ہے۔ فرمایا روندا تھا وہاں کہ یا اللہ اتھے کامیاب کر دیں۔ اور اندازہ لاؤ جی 6 مرتبہ جنت دی بشارت سنیے، اور اس ہستی کو سنیے کہ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، وہ نبی رحمت خواہش نفس سے بات کرتے ہی نہیں، ان کا کہنا وحی خدا ہوتا۔ اس نبی کی زبان سے 6 مرتبہ جنت کی بشارت سننے کے بعد بھی عثمان غنی قبر کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قبر بڑا خوفناک منظر ہے، اتھے جا کے بڑے بڑے دے بس ہو جانی ہے، اور جب رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے گی، حضور کا مبارک چہرہ سامنے ہوگا اور پوچھا جائے گا بتائے اس ہستی محمد سے دنیا میں کیا وفا کرتا رہا ہے؟ کیا ان کا نام آیا تو جناب انگوٹھے چومنے سے بھی تو بیزار رہا، اور فتوے پوچھتا رہا کہ جناب مولوی صاحب انگوٹھے چومنے جائز نے کہ ناجائز نے؟ میں کہ جناب ساری زندگی گزر گئی، داڑھی چٹی ہو گئی، گٹے گوڑے رہ گیا، اور لتاں جناب تیری قبر دے بیچنے، حالے بھی تو پوچھتا پھرتا کہ جناب رسول اللہ کے نام پر انگوٹھے چومنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ حضور نے الوفا سوال ہونا 10 سال زندگی ملی، 20 سال زندگی ملی، 50 سال زندگی ملی، 10 حضور نے الوفا کتنی کیوں کیتی ہو؟ ہاں جی اے سوال نہیں ہونے کہ جناب پیسہ کتنا کمایا ہی، کوٹھیاں کنیاں بنایا نہیں، بنگلے کنے بنائے نہیں، مدرسے کنے بنائے نہیں، مسجدہ کنیاں بنائیا نے، نا سوال ایک کوئی ہونا ہے، مر ربکا ما دینکا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے آنے والے مہمان بتا اس ہستی محمد سے دنیا میں کتنی وفا کرتا رہا ہے، کتنی وفا کرتا رہا ہے؟ ختم نبوت کی گل بنی تو گھریں چھپ کے بیٹھا رہے ہیں یا میدان سے نکلے ہیں؟ جب بھی رسول اللہ کی عزت کی بات آئی تو گھروں میں چھپ کر بیٹھا رہا یا میدان میں نکلتا رہا اور اپنا سب کچھ قربان کر کے کہتا رہا کہ یا رسول اللہ میرا تن بھی حاضر، میرا من بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری جان بھی حاضر۔ سبحان اللہ۔